بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے بزرگوں، ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا، اور ہمارے علماء کرام جو ہر دفعہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مفتی سہیل امجدی صاحب، مولانا کمیل صاحب اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب، یہ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک سوال جو کہ اس دفعہ بہت پوچھا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت آپ سے آج کے کچھ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو آج قتل عام ہو رہا ہے ہر طرف، اور دین کے نام پر جو قتل کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، پہلے تو یہ بتائیے. دوسرے یہ کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں نبرد آزما ہوں اور ان میں قتال ہو اور ان میں قتل ہو، اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آپ حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، یاد رکھا جائے کہ دین کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے اس میں مسلمان کو نہیں مارتا، بلکہ دین کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوا کرتی ہے. جسے جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنگ احد کی مثال، مختلف غزوات کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور جہاں تک رہا اس بات کا تعلق کہ دین کے نام پر کسی کو مارنا، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں سوائے چند صورتوں کے. نمبر ایک یہ ہے کہ اس نے کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، تو قصاص کے طور پر اسے مارا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے کہ کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس میں اسے مارا جائے گا. اور اس کے علاوہ کوئی باغی ہو جائے، بغاوت پر اتر آئے. اب اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں کہ کسی مسلمان کو مارا جائے. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی کو بغیر کسی وجہ کے مارا یا زمین میں فساد برپا کیا تو اس نے ایک جان کو نہیں مارا بلکہ اس نے پوری دنیا کا قتل کیا ہے. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے بھی کسی ایک بندے کو زندگی بخشی، اس نے ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کو زندگی بخشی. میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ جو اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح فساد برپا نہیں کرے گا. اس طرح کلمہ پڑھنے والوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا جو صاحب ایمان ہوگا. یہ ہاتھ وہی اٹھائے گا کہ جس کا ظاہر باطن ایمان سے خالی ہو چکا ہو، جس کے دل میں محبت ایمان نہ ہو، جس کے دل میں محبت الہی نہ ہو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، تو وہی مسلمان پر ہاتھ اٹھائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح نہیں مار سکتا. میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا کہ جو ہے یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یا زمین میں لوگوں کو مارتے ہیں، مقاطعہ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم نے یہ حکم بیان کیا ہے کہ یا انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، یا انہیں جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لیں. تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مسلمان کو مار رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ مسلمان کو نہیں مار سکتا. صاحب ایمان کسی مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما ہو کر یہ فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان کا دل دکھانا تیرے ڈھانے سے زیادہ برا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عجیب 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 حدیث بیان فرمائی. مولانا کمیل صاحب، یہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کیا ہر مسلمان اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ اس مسلمان کو قتل کر دینا چاہیے، یا یہ مسلمان واجب القتل ہے، یا ان مسلمانوں کے اس گروہ کو ختم کر دینا چاہیے؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھے موضوع پر آج آپ نے بات شروع کی ہے، جو کہ
مبتلا بے مسئلہ ہے جس میں ہمارا ملک مبتلا ہے اس وقت. اور تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ تصور کرنا کہ ہم ان دہشت گردوں کو, ان فسادیوں کو یہ کہیں کہ جناب وہ لڑ رہے ہیں اور اس طرف سے پاک فوج اور پاکستان کے نہتے شہری ان سے مقابلے پر ہیں, تو دو مسلمان افواج یا دو مسلمان لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے, یہ قطعاً یہ تعبیر ہی غلط ہے. اس لیے کہ اگر آپ رپورٹس بھی پڑھ لیجئے جو نیوٹرل ادارے ہیں ان کی, تو اب وہ جو اپنے آپ کو جہادی کہتے تھے وہ گینگسٹرز میں تبدیل ہو چکے ہیں. بھتہ خوری دیکھ لیجئے, اغوا برائے تاوان دیکھ لیجئے, کراچی, لاہور, یہ جو سارے شہر ہیں یہ تو ان کے لیے منی میکنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کون سا مسلمان ہے کہ جو یہ تصور اپنے آپ کو جہادی کہے اور پھر اس قسم کے کاموں میں انوالو ہو جائے. یہاں تک کہ قتل تو بہت بڑی بات ہے, وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. جب جناب زینب جو کہ حضور کی پھوپھی تھی ہجرت فرما رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, تو حباب ابن اسود اس نے آ کر, وہ اس وقت حمل سے تھیں, تو ایک تازیانہ اٹھایا تاکہ انہیں مار سکے اور خوف دلانا چاہا. پھر اس نے تازیانہ مارا نہیں, بس وہ اٹھایا تازیانہ اور اس خاتون کے دل میں خوف آ گیا, اور اس خوف کی وجہ سے ان کا حمل جو تھا وہ ضائع ہو گیا. سرکار ختمی مرتبت نے جو مفہوم حدیث ہے وہ یوں فرمایا کہ اگر کوئی یہ سنے, جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی خوارج کے لیے اس قسم کی تعبیر استعمال فرمائی تھی کہ اگر کوئی غیرت مند یہ سنے اور اس کی جان نکل جائے اور وہ صدمے سے مر جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ابھی اس نے مارا نہیں تھا, فقط ڈرانے کے لیے. یہ ان کے لیے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بعض پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے جو کارکنان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم روڈ بلاک کر دیں گے اور ڈنڈے لے کر آ جائیں گے اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیں گے اور اس خوف کی وجہ سے اپنی ریٹ اور اپنی حکومت کو قائم کر دیں گے, تو شاید ہوتا ہے کہ دنیا میں چند روز کے لیے تو معاملہ ہو جائے. یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی غلط بات. ہاں بالکل ٹھیک. صاحب میں کیونکہ میرے پاس وقت کی بڑی کمی ہے, میں اسے مفتی اسماعیل صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تو حضرت اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس وقت پوری کی پوری قوم اس فساد سے بچنے کے لیے افواج پاکستان کو بیک کر رہی ہے, یہ ٹھیک کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بنیادی طور پر اگر ایک پوائنٹ کلیئر ہو جائے تو یقیناً اس سے ساری بات سمجھنا آسان ہوگا کہ جب بھی کسی شخص کے نزدیک, کسی ایک صاحب ایمان کے نزدیک دوسرا صاحب ایمان کسی بھی وجہ سے خدا نخواستہ واجب القتل قرار پا جائے, یا فرض کیجئے کہ وہ اس کے نزدیک, اس کے فتوے کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج قرار پا جائے, تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا, اس کا واجب القتل ہو جانا, کیا اس بات کو لازم ہے کہ یہ آدمی جس کا یہ نظریہ ہے وہ خود تلوار لے کر, وہ خود آلہ اور ہتھیار لے کر خود نکل پڑے, یا یہ جناب ایک باقاعدہ ریاست کا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا کام ہے یہ؟ تو یہ ایک بنیادی بات. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ایک بندے کے نزدیک, ایک فرد کے نزدیک, ایک جماعت یا گروہ کے نزدیک اگر کوئی دوسرا گروہ واجب القتل قرار پاتا ہے, وہ اپنے افراد کو میدان میں اتار دیتا ہے اور انہیں کھلی اجازت دے دیتا ہے کہ تمہیں جو نظر آ جائے اس گروہ میں سے اس کو اڑا دو, اور نتیجتاً انارکی پھیلتی ہے, انتشار, تفرق. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. گزشتہ سال میں نے عرض کی تھی ایک بات کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا, ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا. اختلاف تو رحمت ہے, قرآن کہتا ہے وہ اختلاف جو تفرق کا باعث بنے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, جس اختلاف کے اندر انتشار آ جائے, ایک دوسرے کے درمیان برداشت کا مادہ ختم ہونے لگے اور خود انسان آگے بڑھ کر مارنے لگ جائے, یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پائی جا رہی ہے, اور اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ حضرت وہ دن دور نہیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے جنت بنے گا. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر اپنے اس پروگرام شان رمضان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.